مراد سعید کا خط منظر عام پر آ گیا۔ منظر عام پر آتے ہی خط نے دھوم مچا دی۔ مراد سعید نے خط میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے نہایت اہم اور ہر لحاظ سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 برس کے ابتلاء و آزمائش کے پرآشوب، اعصاب شکن اور صبر آزما سلسلے نے جہاں ظاہری طور پر ہمیں مشکلات کی چکی میں پیسا ہے، وہیں ہمارے قائد عمران خان کی ہمت، جرت اور بہادری کو خدائے بزرگوں برتر پر ایمان کے بے مثال اظہار نے ہمیں پورے قد سے راہ حق پر چلنے، طاغوت اور اس کے خفیہ اور اعلانیہ حواریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے اور مادہ و حیات کے چھن جانے کے خوف سے آزاد کر کے اپنی دھرتی ماں، اپنی قوم اور اپنی پاک سرزمین کے لیے میدان عمل میں ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ برادران کرام، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں خیر امت یعنی قوموں میں سب سے بہترین قوم کے طور پر اہل عالم کے سامنے متعارف کروایا ہے، مگر ساتھ میں ہم پر ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، باطل کے انکار، طاغوت کی مخالفت کو اپنی زندگیوں کا محور بنائیں گے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس قائد کی قیادت میں جمع ہیں، جس کا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا خود کبھی کسی کے سامنے جھکا، نہ ہی اپنی قوم کو کبھی جھکنے دے گا۔ اس کا کوئی خطاب مولانا رومی کے اس درس سے خالی نہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو۔ چنانچہ ملک و قوم ہماری جانب نظریں اٹھائے ہوئے ہیں، اس دھرتی کے پیر و جوان ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مورخ ہماری جانب دیکھتا ہے، تاریخ ہماری اس طرح منتظر ہے جیسے تحریک پاکستان کے ہنگام قائد و اقبال اور ان کے ساتھیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکستان جو بنگال سے خیبر و مہران تک ایک جغرافیائی وحدت اور اکائی تھا، اور جسے ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کر کے بطور میراث ہمارے لیے چھوڑا، وہ 71 کے سقوط کی قیامتوں کی یاد سے خوف زدہ ہو کر کپ کپا رہا ہے۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو فرد واحد کے طاقت و اقتدار کے نشے کی ایک دستاویزی المیہ ہے، وہ آئینے کی مانند ہماری راہ روکے کھڑا ہے، مگر یحییٰ کے عاقبت نا اندیش وارث اپنی آنکھوں پر ضد، انا، ہٹ دھرمی اور نفرت انگیز اکڑ کے خول چڑھا کر اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ تاریخ کے آئینے کو اپنے حال اور مستقبل کی اصلاح کی بجائے آئینے کو توڑنے اور آئینہ بردار کو نوچ لینے کے لیے لپک رہے ہیں۔ ایسے میں اس جماعت اور عوام کی قیادت پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سود و زیاں کے نجی احساسات سے اوپر اٹھ کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر قوم کی قیادت کا فریضہ نبھائیں۔ میرے اور آپ کے قائد نے بے مثال ضبط و تحمل کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ عرض پاکستان کو سنبھالنے اور اسے مزید کسی قومی المیے کی اندھی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنی قوم اور اپنے کارکنان کو اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلد وہ لمحہ آنے والا ہے جب اڈیالہ جیل میں ناحق قید قوم کا عظیم لیڈر عوامی مینڈیٹ کی واپسی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی و سربلندی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے فیصلہ کن ملک گیر اور پرامن احتجاج کی کال دیں گے۔ مجھے اور آپ کو اس کے لیے جلد از جلد اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہوئے پوری طرح یکسو اور تیار ہونا ہے اور قوم کو بھرپور انداز میں متحرک کرنا ہے۔ اس کے لیے 2 بنیادی کام ہمارے ذمہ ہیں۔ ملک بھر میں جن مقامات اضلاع میں ورکر کنونشنز کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں ہم سب کی حاضری مثالی ہونی چاہیے، جبکہ جو مقامات اضلاع باقی ہیں ان میں بھی کنونشنز کی تیاریاں فی الفور مکمل کی جائیں۔ تحریک انصاف کے پرامن سیاسی اور کلیتاً جمہوری اہداف، خصوصاً بانی چیئرمین عمران خان کے پیغامات کی بنیاد پر رائے عامہ کو خصوصاً ہموار کرنے اور اس پرامن جمہوری عمل میں ان کی فقید المثال شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نہایت منظم سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تر کریں، اور مرکزی سیکریٹریٹ کے فراہم کردہ خصوصی نمبرز جو جلد آپ تک پہنچا دیے جائیں گے پر تمام معلومات ارسال کیجیے۔ میں مسلسل روپوشی کے باوجود مسلسل پرامن سیاسی مظاہرے، اجتماعات، سرگرمیاں وغیرہ منعقد کروا رہا ہوں، جبکہ اپنے قائد کی جانب سے کال کے اعلان کے بعد آپ مجھے ایک بڑے قافلے کے ہمراہ اپنے درمیان پائیں گے۔